ہم آج اگر سماج کا جائزہ لیں گے، آج اگر معاشرے کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھ رہے کہ آئے دن واردات ہو رہے، آئے دن جھگڑے ہو رہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا ہاتھ چھوڑ رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ اس بات کی ماضی ہے کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول جو ہے کہیں نہ کہیں ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا؟ تو رمضان اور روزہ ہم کو اس بات کی تربیت دلاتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جب ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے؟ کوئی اگر ہم کو انسٹیگیٹ بھی کرتا ہے، کوئی ہم کو جو ہے اکسانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو ہم کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کیفیت بھائیوں رمضان کے بعد بھی ہم کو قائم رکھنی ہے۔ لوگ ہم کو رمضان کے بعد بھی انسٹیگیٹ کریں گے، اور یہ جو حالات ہیں نا، جو شرپسندانہ حالات ہے، اس میں تو پوری امت کے اوپر یہ سازش کی جا رہی ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس امت کو مشتعل کیا جائے، اس کے نوجوانوں کو جو بہکانے کی، ورگلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بھائیو اس بات کو یاد رکھیے کہ روزے نے ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزانی گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا اور اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ ہم میں سے ہر کسی نے اپنی استطاعت اور توفیق کے حساب سے اس مہینے میں نیکیاں کمائیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اسی لیے وہ جو مشہور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جنت کے 100 درجات ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ اصحاب جنہوں نے رمضان کے اس مبارک ساعتوں کے اندر ساری نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، اور وہ صاحب جو بغیر جماعت کے نماز ادا کی، ان کے درجات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص جس کا معمول رمضان کے اندر قرآن کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے، اور وہ شخص جس نے محض تلاوت کی، ان دونوں کے اجر و ثواب بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب ہم میں سے قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کا حق ادا کیا جیسا کہ اس کا حق تھا، اور افسوس اور صد افسوس ان لوگوں کے حصے میں جنہوں نے ایک اور رمضان کو ضائع کر دیا۔ یہ رمضان کی جو عبادت ہے، یہ جو محنت ہے، یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اور افطار کے فوراً بعد اللہ کے حضور جو ہے تراویح کے لیے کھڑے رہنا، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنا، منتیں کرنا، یہ ساری چیزیں بھائیوں یہ ہمارا کمال نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق تھی۔ اور جس کسی کو جتنی اللہ کی توفیق عنایت ہوئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو ایک موقع اور دیا کہ جہاں پہ ہم اس مبارک بابرکت مہینے سے صحیح معنوں میں جو ہے فیضیاب ہو سکے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کتنے عزیز و اقارب تھے جو رمضان کے آتے آتے ہم سے جو ہے وہ بچھڑ گئے۔ پھر ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینوں میں اگرچہ ہم سے کچھ کوتاہیاں، کچھ لغزشیں یا عبادت کا ویسا ہم نے حق نہیں ادا کیا، تو ہم اللہ سے اس کے لیے بھی توبہ کرے، استغفار کرے کہ بار الہ تیرے عبادت کا جو حق تھا ہم وہ حق کو تو ادا نہیں کر سکے، اور ان بچے ہوئے ایام کو جو ہے وہ غنیمت جانے کہ ابھی بھی رمضان جو ہے ختم نہیں ہوا، ابھی بھی رمضان جو ہم سے رخصت نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ ایام باقی ہے، ابھی بھی 2 طاق راتیں باقی ہے، ابھی بھی ہم چاہے تو اپنی قسمت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا۔ اب جو بچے ہوئے ایام ہیں اس میں ہم اپنی پوری لگن، پوری جستجو، پوری محنت سے جو ہے اللہ کی خوب عبادت کریں گے۔ یہ 2 طاق راتوں کا ایسا ٹارگٹ کریں گے کہ کوئی غفلت جو ان 2 طاق راتوں میں نہیں ہوں گی۔ ان 2 طاق راتوں کے سلسلے میں ہم کو جو حدیث میں
بشارت دی گئی ہے کہ یہ 2 طاق راتیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہم اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیں گے، کمر کس لیں گے، اور جتنا کچھ ہو سکتا ہے اپنی جھولی میں جو ہے نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اتنی عبادت نہیں کی کہ اس کی جو ہے مغفرت ہو، تو ایسا شخص جو ہے بدبخت ہے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگی کتنی بچی ہوئی، ہم یہ بات نہیں جانتے کہ پھر ایک رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا. ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے لگ بھگ 6 مہینے پہلے سے جو ہے رمضان کی تیاری کے لیے دعا کرتے کہ باہر الہ ہم کو ایک اور رمضان ملے، اور رمضان کے جانے کے بعد بھی کئی مہینوں تک جو ہے وہ دعا کرتے کہ اللہ ہمارے روزوں کی، ہماری رمضان کی جو عبادت ہے اسے قبول کر. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بھی بتائی گئی کہ روزے کی قبولیت کی علامت، رمضان کی جو عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کی علامت کیا ہے. تو یہ بات بھی انشاءاللہ آگے ہم بات کے اندر آئیں گی. اب بھائیو، رمضان کے اختتام پر ہم جانتے ہیں کہ عید کا موقع آتا ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے روزے کا حاصل کیا بتایا گیا. روزے کا حاصل یہ بتایا گیا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے باقی سارے تو اجر و ثواب بتا دیے کہ نفل کا درجہ جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے گا. فرض کا درجہ جو ہے وہ 70 سے لے کے 700 گنا تک تو وہ بڑھا دیا جائے گا، اور ہر نیکی کا ایک طرح سے ہم کو مول تول کر کے بھاؤ اور ریٹ بتا دیا گیا. لیکن روزے کے سلسلے میں کیا بتایا گیا کہ روزہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزے کا جو بدلہ ہے وہ میرے اور بندے کے درمیان ہوگا. مطلب کیا اجر و ثواب اللہ دیں گے. ہماری جیسی موٹی عقل والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے اجر و ثواب سے جو ہے نوازیں گے. اور حدیث کے ایک دوسرے الفاظ یہ بھی ہے کہ جس نے میری خاطر روزہ رکھا اسے اللہ مل گیا. آپ سوچیں کتنی بڑی زبردست اس بات کی اطلاع ہمیں دی جا رہی ہے کہ جس نے روزہ اللہ کی خوشی کے لیے رکھا اس کو اللہ مل گیا. یعنی دنیا اور دنیا کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں، انسان کیا خواہش کرتا ہے؟ اچھے سے اچھی زندگی کی خواہش کرتا ہے، اچھے سے اچھے کھانے کی خواہش کرتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے کی، اچھے سے اچھی ایجوکیشن کی، ایک فلیٹ، کچھ جگہ کی، گھر بار کی، بیوی بچوں کی خواہش کرتا ہے. کیا خواہش کرتا ہے انسان؟ اور اس دنیا کے ماں سوا جنت اور جنت کی اپنی نعمتوں کی. تو آپ سوچیں جس کو اللہ مل گیا اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہی چاہیے نا. وہ اللہ سے تو اس دنیا سے بڑھ کر جو چیز چاہے اس کو جو اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا کرے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی زبردست نعمتوں سے نوازا گیا اور نوازا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بتایا کہ عید کے دن جو ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی کبریائی بیان کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. در حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری کوئی فضیلت، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اتنے زبردست بابرکت مہینے کو پایا اور اس کے اندر اتنی زبردست کتاب ہدایت ہم کو ملی. یہ ہمارا کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے. اللہ اکبر. اور پھر ان نعمتوں کو پانے کے بعد ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہے شکرانے نعمت کرتا ہے، وہ کفرانے نعمت نہیں کرتا ہے. وہ اکڑنے اور پھولنے نہیں لگتا کہ صاحب دیکھو میں نے تو تم کو اتنی چیریٹی کی، میں نے تو اس غریب کی اتنی مدد کی، میں نے تو فلاں ادارے کی اتنی مدد کی، یا میں نے اتنی ساری نیکیاں کی. وہ اکڑنے اور پھولنے نہیں لگتا ہے، وہ عاجزی کے مارے جو وہ جھک جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اتنی زبردست ہدایت سے نوازا، کتاب ہدایت سے نوازا گیا. پھر بھائیو، یہ جو رمضان ہے یہ جاتے جاتے ہمارے لیے کچھ نصیحتیں اور پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہے. یا یوں کہیے کہ اس رمضان کا حاصل اگر ہم دیکھیں گے تو 4 نکات پر جو ہے یہ رمضان کا ہم حاصل سمجھ سکتے ہیں. کہ سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہم کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ کہ رمضان اصل میں کیا تھا؟ رمضان ایک تربیت کا مہینہ تھا. یہ ایک ٹریننگ پروسیس تھا جس سے تمام مسلمانوں کو گزارا گیا. ایک علمی اور عملی ٹریننگ پروسیس تھا جس سے تمام مسلمانوں کو گزارا گیا. کیوں گزارا گیا؟ تاکہ آنے والے 11 مہینے میں وہ سچے اور پکے مسلمان بنے. ان کی زندگی جو ہے رمضان کے بعد بھی ایک مسلمان اور مومنانہ زندگی ہو. اور آپ دیکھیں کہ یہی اصل رمضان کی جو غرض و غایت تھی
کہ رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا ہے. جیسے کسی کو آپ نے فوج میں داخل ہونے کے لیے بھیجا, کوئی آرمی میں جو ہے وہ انٹری لینا چاہتا ہے, اس کو پہلے 6 مہینے 1 سال 2 سال تک آرمی کی ٹریننگ سے گزارا جائے گا, اور وہ ٹریننگ سے گزارنے کے بعد میں جب اسے فوج میں داخل کیا جائے گا تو اس سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوگا, اس سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ شخص جنگ کے موقع پر جو ہے وہ بزدلی نہیں دکھائے گا, وہ بڑی دلیری سے لڑے گا, اس کو لڑنے کے سارے داؤ پیچ معلوم ہوں گے. تو یہی چیز جو ہمارے ساتھ کی جاتی ہے کہ رمضان کے 1 مہینے میں ہمیں ایک زبردست علمی اور عملی تربیت سے جو گزارا جاتا ہے, تاکہ آنے والے 11 مہینے شیطان اور شیطان کی چیلوں کے تمام حملوں سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہو. تو در حقیقت بھائیو, یہ ایک طرح سے ہماری بیٹری کو چارج کرنے کا موقع ہے, اور آنے والے 11 مہینے تک اس بیٹری کی جو چارجنگ ہے نا, وہ ہماری جو قائم رہنا چاہیے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان ختم ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہے, لوگ جو اپنے معمول پر آ جاتے ہیں. تو یہ ہم کو دھیان رکھنا ہوگا کہ رمضان اصل میں جو ہے وہ تربیت کا مہینہ تھا, اور تربیت کا حاصل یہ ہوگا کہ تربیت لینے کے بعد جو ہے ہم اصل عملی میدان میں جو اس تربیت کا مظاہرہ کریں, ہم ڈیمونسٹریٹ کریں کہ وی آر بینگ ٹرینڈ ان رمضان ٹو فائٹ اگینسٹ شیطان. یہ پہلی چیز. دوسری چیز, ہم کو کہیں نہ کہیں یہ طے کرنا ہوگا کہ رمضان کے اندر جو نیک اعمال ہم نے کیے, جس طرح ہم برائی سے بچے, ہم رمضان کے بعد اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہمارے اپنے اوپر ہوگا کہ ہم اپنے طور پر یہ طے کریں کہ ہم کو جو ہے ان تمام اعمال کی حفاظت کرنی ہوگی, ہے نا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہم کو حفاظت کرنے کے لیے ایک عہد کرنا ہوگا, ایک پختہ وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ کے ساتھ, اور اپنے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ دیکھو, جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی محبت کے اندر ہم حلال سے بھی رکے, ہے نا. روزے کی حالت میں تو ہم حلال سے بھی رکے, حرام تو بہت دور کی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کیا کرو, اب تم کو حلال سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اب حرام سے رکنے کے اپنے آپ کو عادی دلاؤ. تو اس بات کا عہد کرنا ہوگا بھائیو کہ میں جس طرح اللہ کی خوشنودی کی خاطر حلال سے بھی رکا, رمضان کے بعد جو ہے میں وہ تمام حرام سے, وہ تمام چیزیں جو میرے رب کو ناپسند ہے, وہ تمام کام جو میرے رب جو ہے جس کے میرے رب ناراض ہوتا ہے, میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکوں گا. اور یہ روکنے کے لیے 4 پوائنٹ فارمولا کیا ہے, تو اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم روزے کو جو ہے رمضان کے بعد اس پر ایک فل سٹاپ نہیں لگائے کہ صاحب ٹھیک ہے رمضان میں روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے. دیکھیے, فرض تو منیمم ہوتا ہے, کم سے کم چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اندرون میں جو برائیاں ہیں, ہمارے نفس میں جو خرابیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے کم سے کم ایک 30 دن کی ہم کو تربیت سے گزارا جاتا ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ 30 دن 29 دن روزے رکھنے کے بعد ہماری ایمانی کیفیت میں ایک تبدیلی آئی, ہم میں ایک چینج آیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کو جو روزے کی کیفیت ہے نا بھائی, اس کیفیت کو قائم رکھنا ہے. اور کیفیت کو قائم رکھنے کے لیے 2 باتوں کا بہت زیادہ ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ روزے میں سب سے بڑی تربیت جو ہماری کرائی گئی تھی وہ کیا تھی کہ چاہے کوئی دیکھے چاہے کوئی نہیں دیکھے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی حمام میں اکیلے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے پانی کا ایک گھونٹ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہ بات پتا ہوتی ہے کہ امی ابا نہیں دیکھ رہے, دنیا کی کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی ہے, لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بھائیو, یہ کیفیت کو ہم کو رمضان کے بعد بھی قائم رکھنا ہے. کیسے؟ جب ہم اکیلے میں ہوں گے, جب ہم تنہائی میں ہوں گے, جب ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوگا, ہے نا. شیطان اب موبائل کے ذریعے سے ہم کو کیا کرنا چاہتا ہے, اچکنا چاہتا ہے فحش, لغو, حرام, بہت ساری منکر چیزیں. اور نہیں, اگر آپ اس جالے میں آ رہے ہو, اگر آپ فحش کام کی طرف نہیں مائل ہو رہے ہو, اگر آپ حرام کام کی طرف موبائل کے ذریعے سے نہیں مائل ہو رہے, تو شیطان کیا کرے گا, آپ کا کئی سو وقت جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ضائع کرے گا, یوزلیس کام کے اندر, یوزلیس ایکٹیویٹی کے اندر. ٹھیک ہے, آپ غلط کام نہیں کر رہے, لیکن آپ یوزلیس ایکٹیویٹی کے اندر اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ دھیرے دھیرے آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ تنہائی میں موبائل جب ہمارے ہاتھ میں ہوگا, خاص طور سے جب ہم معاملات کرتے ہوں گے, جب ہم ڈیلنگز کرتے ہوں گے, تو یہ جو روزے کی کیفیت تھی نا بھائیوں کی, چاہے کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ بچی نے جو جواب دیا, جب ماں نے یہ کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا لے, تو کیا کہا اس بچی نے کہ ماں
خلیفہ نے منع کیا ہے تو کیا کہا اس کی ماں نے کہ بیٹا خلیفہ یہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے اس گفتگو کو سنا، آپ اتنے متاثر ہیں اس بچی کی سیرت سے کہ اپنے لڑکی کی جو اس لڑکی سے شادی کرا دی۔ تو یہ کہنے کا منشا یہ کہ یہ کیفیت کو ہم کو رمضان کے بعد بھی جو ہے اپنے اوپر قائم رکھنی ہوگی۔ دوسری اہم چیز، ہم آج اگر سماج کا جائزہ لیں گے، آج اگر معاشرے کا جائزہ لیں گے تو ہم دیکھ رہے کہ آئے دن واردات ہو رہے، آئے دن جھگڑے ہو رہے، آئے دن فساد ہو رہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنا ہاتھ چھوڑ رہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر ہتھیار نکال کے جو ایک دوسرے پہ بڑی آسانی سے حملے کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ اس بات کی غمازی ہے کہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول جو ہے کہیں نہ کہیں ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا؟ تو رمضان اور روزہ ہم کو اس بات کی تربیت دلاتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں جب ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے؟ کوئی اگر ہم کو انسٹیگیٹ بھی کرتا ہے، کوئی ہم کو جو ہے اکسانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو ہم کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ صاحب میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کیفیت بھائیو رمضان کے بعد بھی ہم کو قائم رکھنی ہے۔ لوگ ہم کو رمضان کے بعد بھی انسٹیگیٹ کریں گے، اور یہ جو حالات ہیں نا، جو شرپسندانہ حالات ہے، اس میں تو پوری امت کے اوپر یہ سازش کی جا رہی ہے اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس امت کو مشتعل کیا جائے، اس امت کو انسٹیگیٹ کیا جائے، اس کے نوجوانوں کو جو بہکانے کی، ورگلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بھائیو اس بات کو یاد رکھیے کہ روزے نے ہم کو یہ تربیت دی ہے کہ ہم اپنے غصے کے اوپر، اپنے جو ہے سوچ کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ قابو کو جو ہے ہم کو آگے بھی قائم رکھنا ہے، اور یہ قائم رکھنے کے لیے بہت اہم چیز کیا ہے معلوم ہے؟ آپ دیکھیے ہمارا دین کتنا زبردست ہے کہ ہم کو اس بات کی بھی تعلیم اور تربیت دی گئی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم نے رمضان میں روزے رکھے اور اس روزے کا فائدہ تم کو محسوس ہو، جب انسان ایک دوائی لیتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر تم کو لگ رہا ہے کہ روزے سے تم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو رمضان تک مختص مت رکھو۔ ایک تو روزے کے گول کے اوپر تمہاری نظر ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ کیوں رکھا، روزے کے ذریعے سے یہ تبدیلی، یہ چینج میرے اندر آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ رمضان کے بعد بھی اس روزے کے عمل کو جاری رکھیے بھائیو۔ وہ جو مشہور حدیث جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد آنے والے شوال کے مہینے میں، جو فوراً اب رمضان کے بعد مہینہ آئے گا شوال، اس میں 6 روزے رکھے۔ پھر آپ دیکھیے ہم کو اور ایسے بہت سارے موقع پہ سال بھر میں الگ الگ جو ہے سنتوں کے، یوم عرفہ کا روزہ ملتا ہے، عاشورے کا روزہ ملتا ہے، اور خاص بات یہ کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو مہینے میں 3 دن 13، 14، 15 کے آپ نے روزے رکھے، اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھے۔ تو جو ان سنتوں کے اوپر عمل کرے گا اس کو یہ فائدہ اپنی زندگی میں ملتا رہے گا۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے بھائیو کہ رمضان کا جو پیغام ہے، رمضان کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ روزہ جو ہے وہ صرف رمضان تک نہیں تھا، اور روزے کا جو گول، روزے کا جو مقصد تھا وہ ہم پر رمضان کے بعد بھی حاوی ہونا چاہیے۔ دوسری اہم چیز ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے سلسلے میں یہ تھا کہ رمضان وہ مہینہ تھا، وہ مبارک مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کا یہ تعارف کرایا گیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے قوموں کے عروج اور زوال کا فیصلہ ہوتا ہے بھائیو۔ میری زندگی میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوگا، ایک قوم، ایک کمیونٹی، ایک ملک جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس بات کا دار و مدار ہے کہ وہ قرآن کو تھام رہا ہے یا قرآن کو چھوڑ رہا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے یا قرآن کی تعلیمات کو اس نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ جس طرح ہم نے رمضان میں قرآن کو تھاما، قرآن بھی جو ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں آیا ہے بھائیو، ایکسکلوزیو، اٹ از ناٹ فار رمضان، کہ ہم نے رمضان میں تو خوب قرآن کی تلاوت کی، خوب قرآن کی محفلیں جمائی، اور رمضان کے بعد جو قرآن سے ایسے دور ہو گئے کہ گویا ہم قرآن کو پہچانتے ہی نہیں۔ اور پہلی چیز یہ ہم کو دھیان رکھنا ہوگا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے عروج اور زوال کا فیصلہ کرے گا۔ دوسری بہت اہم چیز یہ جو قرآن کا تعارف قرآن نے خود کرایا کہ قرآن جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کیا ہے؟ رسی ہے۔ اور رسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے 2 سرے ہوتے، 2 اینڈ ہوتے ہیں، ایک اینڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا اینڈ کہاں ہوگا بھائیو؟ دوسرا اینڈ اللہ کی طرف جائے گا۔ تو اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہے نا، تو ہم کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں قرآن آئے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لایا، ہم کو اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم کسی دن کھانا نہیں کھائیں گے چلے گا،
ہم کسی دن اپنے جاب پر لیٹ جائیں گے چلے گا، ہم کسی دن کوئی اور ضرورت کو نہیں کریں گے، کم کریں گے چلے گا، لیکن دن میں کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کے لیے وقف کریں گے۔ یہ عہد کرنا ہوگا بھائیو، یہ عہد کرنا ہوگا، اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عہد کے اوپر مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج موقع ہے رمضان کے اندر شب قدر میں اس بات کی دعا کیجئے کہ اللہ قرآن سے جو تعلق ہے نا، یہ صرف شب قدر کی حد تک محدود مت رکھ، رمضان کے بعد بھی جو ہمارا تعلق قرآن سے ویسا ہی ہو، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی شب قدر آئی اور چلی گئی، لیکن اگر ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں قائم ہوا تو ہماری لائف میں وہ پریورتن، وہ چینج نہیں آئے گا۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ اگر ہم نے قرآن سے وہ رشتہ جوڑ دیا، وہ رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، تو انشاءاللہ اس بات میں جو ہے کوئی یہ نہیں کہ ہماری ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو ایسا مضبوطی سے تھامیں، اور تھامنے سے کیا مراد ہے بھائیو؟ میں قرآن کی حیثیت سے جہاں کھڑا ہوں، اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو میں پڑھنا سیکھوں، اگر میں نے قرآن کو اب تک سمجھ کے نہیں پڑھا ہوں تو میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بنوں، اگر میں نے قرآن پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کی جو مثالیں ملتی ہے کہ اکثریت صحابہ جو ہے 7 جو منزلیں بنائی گئی ہیں نا، وہ 7 منزلیں اس لیے کہ 7 دن کے اندر وہ قرآن کا ایک دور کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ، اکابر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کہ آپ نے صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے تقریباً 8 سے 10 سال لگائے، یعنی قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے پوری زندگی کم ہے۔ تو ہم کو اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ بھائیو، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آخری جو آدیش، آخری جو حکم دیا، آخری جو نصیحت کی حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہ کیا تھا؟ بلغوا عنی الآیہ، یعنی پہنچا دو میری جانب سے، خواہ ایک آیت ہو۔ تو یہ امانت ہے بھائیو، اس امانت کا حق ہم ادا ہی نہیں کریں گے جب تک ہم نے اس قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، تمام انسانوں تک نہیں پہنچایا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو رمضان کے حاصل کا جو ہے دوسرا حاصل یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائے۔ پھر بھائیو آگے بڑھتے ہوئے تیسری بات وہ یہ کہ رمضان کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، بھائی چارگی کا مہینہ ہے، رمضان غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور سے جو ہم کو غریبوں کو، یتیموں کا، بیواؤں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ عام دنوں میں تو انفاق کرتے تھے، لیکن رمضان میں ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ تیز آپ جو وہ انفاق کرتے تھے، اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے۔ تو ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم جو اپنے مال کو بھی لٹائے، اور اس بات کی کوشش کرے، اس بات کا ٹارگٹ کرے کہ ہم روزے کے ذریعے سے جو تربیت دلائی گئی ہے نا کہ انسانیت کے درد کو سمجھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، ہم کو تو الحمدللہ اللہ کتنا اچھا کھانا نواز رہا ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اچھے سے اچھی غذا مل رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اور دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم کو انسانیت نواز ہونا پڑے گا بھائیو۔ رمضان روزہ جو ہے نا، ہم کو اسی بات کی تربیت دلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم کو یہ حکم بھی دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسان پر جب تک خود پر نہیں بیتتی ہے نا بھوک کا احساس، جب تک خود کو نہیں ہوتا نا، وہ دوسرے کی بھوک کو، دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیے اسی لیے اس سے آگے بڑھ کر ہماری عید کا جو نام رکھا وہ عید الفطر رکھا گیا۔ یہ فطرے والی عید ہے، یہ دان والی عید ہے۔ یہ ہماری عید ہی نہیں ہوگی جب تک ہم عید کے پہلے اپنے آس پڑوس، اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسی فیملیز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کرے جن کی ہم عید کو خوشحال کرے، جن کے بچوں کو اچھا کپڑا لا کے دے، جن کو اچھا کھانا پرووائڈ کرے، ایٹ لیسٹ اتنا پیسہ دے کہ ان کا ایک دن جو اچھے سے گزر جائے، وہ بھی ہماری خوشی میں شامل حال ہو۔ اور آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچہ جو ہے وہ ایک طرف بیٹھ کر رو رہا ہے، بڑا بدحال ہے، اس کے پاس نئے کپڑے نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بیٹا کیا معاملہ ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے جاتے اپنے گھر پہ، ماں عائشہ کو کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ۔
اور آپ یقین جانے کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کی کفالت اپنی زندگی بھر کی، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ۔ تو یتیم کے سلسلے میں جو ہے صرف پیسہ دینا اور چیریٹی کرنا یہ اس کا حق نہیں ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ یتیم کے ساتھ جو ہمدردی، جو محبت، جو شفقت کرنی ہوگی ہم کو، وہ اصل اسوہ ہے جو ہم کو آگے بڑھ کے پیش کرنا ہوگا۔ اور یہی وہ رمضان کی عید کی تعلیمات ہے بھائیوں، کہ ہم کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ یعنی اپنے آپ کی جو تیاری کر رہے ہیں، ایک طرف تو ہم اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عملی میدان میں اور انسانیت کی خدمت کریں، جس حیثیت میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم میڈیکل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ہم راشن وظائف کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ ہم دعوت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم آگے بڑھے۔ آج ضرورت ہے بھائیو اس بات کی، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس نفرتوں کے ماحول کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرت کا جواب جو ہے وہ محبت سے دیا جائے۔ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز بھی یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ دیکھیے سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا، آپ کو تکلیف دی، آپ کو اپنے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنائے، ہجرت کے بعد جب ان پر قحط پڑا، جب وہ بدحال تھے، جب وہ مشکل میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا، آپ نے نفرت کا جواب محبت سے اور خدمت سے دیا، آپ نے ان کے لیے امداد بھیجی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر جو ہے بحیثیت مسلم امت ہم یہ طے کریں، تیسرا عہد یہ کرے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اللہ جس حیثیت میں، جس کیپیسٹی میں ہم سے انسانیت کی خدمت لے گا، ہم کرنے کے لیے جو میدان عمل میں آئیں گے اور انسانیت کی خدمت کے لیے نفرت کا جواب محبت سے دیں گے اور لوگوں کی بے لوث خدمت کریں گے، بلا کسی اجر، بلا کسی معاوضے کے جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ چوتھا میسج جو رمضان کے ذریعے سے جو حاصل رمضان ہے یا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ رمضان میں آپ دیکھیے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اچھے ماحول کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہوتا ہے کہ جہاں روزہ اتنا مشکل عمل ہے وہ رکھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کے فوراً بعد تراویح پڑھنا کتنا مشکل ہے وہ بھی ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ اصل میں یہ پوری اجتماعیت کی برکت ہے، یہ اس ماحول کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اے مسلمانوں تم روزے اپنے حساب سے سال بھر میں رکھو جب رکھنا ہے، لیکن نہیں، یہ کہا گیا کہ تم کو سب کو مل کر روزے جو ہے وہ ساتھ میں رکھنے پڑیں گے، ایک ہی مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ اصل میں اجتماعیت کی تعلیم ہے جس کو کہیں نہ کہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا بھائیو۔ ہم کو اس تعلیم کو اثر نو زندہ کرنا پڑے گا کہ اصل جو اجتماعیت کی تعلیم رمضان ہم کو دے رہا تھا، ہم اس اجتماعیت کی تعلیم کی طرف آئے اور کیا کریں، ہم جس طرح رمضان میں کلیکٹیو عبادت کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی۔ آپ دیکھیے میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آج جمعہ میں آج اتنی تعداد ہے، کیا کل رمضان کے بعد فجر میں یہ تعداد رہے گی اس مسجد میں؟ کہاں جاتے ہو مسلمان؟ کہاں غائب ہو جاتے ہو مسلمان؟ تو سوال یہ ہے، جو اسرائیلی ایک جنرل سے پوچھا گیا تھا کہ تم کو اس مسلمانوں سے سب سے زیادہ ڈر کب لگتا ہے، اس نے کہا کہ جب ان کی جمعہ کی تعداد فجر میں آ جائے تو ان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو ہم کو اس بات کا عہد کرنا پڑے گا کہ ہمارا دین ہم کو اجتماعیت کی تعلیم دے رہا ہے، روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہم کو اجتماعیت کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجتماعیت میں رہ کے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے بھائیو، اجتماعیت میں رہ کے جو ہے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور زکوٰۃ، یہ ساری اجتماعی عبادت ہے، یہ اس طرف ہم کو لے جا رہی ہے کہ ہم کسی اجتماعیت سے وابستہ ہوں، خود بھی اجتماعیت سے جوڑے، اپنے گھر والوں کو بھی جوڑے، اپنے بچوں کو بھی جوڑے بھائیو۔ آج ضرورت اس بات کی ہم اپنے نوجوان نسل کو جو ہے اجتماعیت سے دور نہیں کرے، بلکہ ان کو اجتماعیت سے وابستہ کرے، اجتماعیت سے قریب تر کرنے کی کوشش کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ اب چھٹیوں کا موقع ہوگا، بچوں کی تربیت پر ہم کو خاص توجہ دینی ہوگی۔ جس طرح ہم نے ان کی اسکول کی ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ فوکس ہوئے، ان کے لیے اچھی سے اچھی کلاس لگائے، خوب محنتیں کیے، چھٹیوں میں بھی محنت کیجیے۔ چھٹیوں میں اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کرے۔ چھٹیوں میں ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کوئی صلاحیت کو حاصل کرے، کوئی اسکل ڈیولپ کرے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کہ ہمارے بچے جو دین کو سمجھے، دین کی تعلیم کو حاصل کرے، ہمارے بچے کسی اجتماعیت سے جڑے، اجتماعیت سے وابستہ ہو جائے۔
تو یہ اصل میں رمضان کا چوتھا مہینہ، اور آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ جب وہ اجتماعی ماحول میں رہتے تھے تو ان کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں جو اس بات پہ آواز لگاتے ہوئے جا رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے حنظلہ، تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت بہت اچھی ہوتی ہے، بہت الگ ہوتی ہے، اور جب اس محفل سے دور ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اجتماعیت کی جو برکت ہے کہ انسان جب ایک اچھے ماحول میں رہے گا تو اپنے آپ وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ رمضان کا وہ پیغام ہے بھائیوں، یہ رمضان کا وہ میسج ہے جس کو ہم کو یہاں سے لینا ہے اور آنے والے 11 مہینے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اب یہ میسج اگر ہم نے لیا تو کیا ہوگا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں نا وہ اتنے بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نوازنے میں آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں اس طرح سے اپنے آپ کو مصروف کر دے، جو اللہ کا قرب حاصل کرے، جو اللہ سے قریب ہو، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں بھائیوں۔ آپ دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہو کہ جبرائیل امین میں انڈیا کے اندر کلیان کے اندر فلاں محلے میں رہنے والے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کیا حال ہوگا ہمارا؟ آسمانوں میں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے اور جبرائیل امین کیا کرتے ہیں؟ تمام عالم فرشتوں کو تم جمع کر کے کہتے ہیں کہ اے سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے جو ہے محبت کرتے ہیں تو تم کیا کرو؟ تم بھی اس شخص سے جو ہے وہ محبت کرنے لگو، اور پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا شمار ان نیک بندوں میں ہے، ان اسپیشل موسٹ بندوں میں ہے جن سے اللہ محبت کرے، جن سے جبرائیل محبت کرے، جن سے تمام فرشتے محبت کرے؟ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے بھائیو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو ان کے لیے فرشتے جو ہے نیک روح کو قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں اور وہ ندا لگاتے ہیں کہ الذین تتوفون الملائکۃ، یعنی فرشتے ان کے لیے ندا لگاتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ ان کی روح کو بڑے اچھے طریقے سے قبض کیا جاتا ہے اور ان پر سلامتی بھیجی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کو جو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ فجر میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسے لوگوں کے اللہ کیا میسج دیتے ہیں؟ ایسے نیک لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ داخل ہو جا میری جنت میں اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ پھر سورہ حدید میں کہا گیا کہ ایسے نیک بندے جب قیامت میں اندھیرا چھایا ہوگا، جب مومن اس اندھیرے میں گزریں گے تو ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ان کا استقبال کرنے کون کھڑا ہوگا؟ جب آلتش ایسی گرمی کے مارے ہر کسی کو پیاس لگ رہی ہوگی اور شدید پیاس لگ رہی ہوگی، تو وہاں پہ آب کوثر ہوگا۔ آب کوثر پہ جام کوثر پلانے کے لیے ہمارے حبیب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم نے رسول کی اتباع کی، ہم نے رسول کے مشن کو جو ہے رسول کے بعد پہ جو وہ فالو کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر پلایا جائے گا؟ ذرا سوچئے، ذرا خوف دیکھیے کہ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر پلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن میں اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بتایا گیا کہ سب نعمتیں مل جائے گی، سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت اور ملے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگا اللہ کا دیدار، جو جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی بھائیو۔ تو آپ سوچئے اللہ کا دیدار یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آج ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن کل اگر ہم اس لائق بنے، ہم نے ویسی زندگی صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ویسی زندگی گزاری، تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ سارے مراحل سے ہم گزریں گے، جنت کے انشاءاللہ تمام مراحل سے ہم گزریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف رمضان تک مختص نہ کریں اور خدا نخواستہ ان بدنصیب لوگوں میں نہ شامل ہو کہ جنہوں نے رمضان کو تو پایا
اور اتنی نیکیاں نہیں کر سکے کہ ان کی مغفرت ہو؟ بھائیو آپ بتائیں مجھے، کون یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں ایک اور رمضان دیکھوں گا؟ کس کی مجال ہے؟ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے عمل کے موقع نہیں ملے، ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کے بعد مجھے مہلت عمل جو میری سلب کر لی جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان کے بچے ہوئے ایام کے اندر بھی ہم خوب اللہ کی عبادت کرے، قرآن سے قریب ہو، نمازوں کی ویسی پابندی کرے، اور عہد کرے کہ رمضان کے بعد بھی جو روزے کی کیفیت تھی، رمضان کے بعد بھی قرآن سے جو تعلق تھا، رمضان کے بعد بھی انسانوں کی جو خدمت کرنی چاہیے تھی، رمضان کے بعد بھی اجتماعی ماحول میں رہنا جو چاہیے تھا، یہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات جو میں رکھنا چاہوں گا یہاں پہ وہ یہ کہ ایک تصور ہے، وہ یہ کہ رمضان میں عین ممکن ہے ہم روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہم نے اللہ سے بہت دعائیں مانگی۔ اب کون سی وہ مقبولیت کی گھڑی تھی بھائیو، کسی کو نہیں پتا، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جو آنسو گرے ہیں اس کے عوض اللہ اس کے تمام ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ جنتی ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ لیکن بھائیو دعا، روتے ہوئے دعا، گڑ گڑاتے ہوئے دعا، رمضان میں صبح شام دعا کرنا، اور اس کے بعد دعا کے بعد اصل چیز یہ ہے کہ بچی ہوئی زندگی نیکی کے اندر گزرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہ بخاری، صحیح بخاری میں اور مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیا تھا اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ جاتا ہے ایک بڑے عالم دین کے پاس، وہ عالم دین کہتے کہ نہیں تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تو نے تو اتنا گناہ کیا ہے، وہ ایک اور 100 قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے اندر وہ طلب ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اور کوئی بڑا عالم دین ہے؟ ایک عالم دین اس سے کہتے کہ ہاں تیری توبہ ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو تم نے کتنے گناہ کیا ہو، لیکن اللہ اگر چاہے، اللہ رحمان ہے، تیرے گناہوں سے بڑھ کر میرے رب کی رحمت ہے، وہ چاہے تو تیری مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو کیا کر، تو فلاں بستی کی طرف چلا جا جو نیک لوگوں کی بستی ہے، ان برے لوگوں کی بستی سے دور ہو جا۔ وہ اس بات پر عمل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس نیک بستی کی طرف جاتا رہتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دونوں طریقے کے فرشتے آتے ہیں، نیک روح کو قبض کرنے والے بھی اور بری روح کو قبض کرنے والے بھی، اور یہ بات ایک اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انسانی شکل میں بھیجتے ہیں کہ یہ شخص اگر نیکی والی بستی سے قریب ہو تو یہ جنت کا مستحق ہے، اور اگر یہ برائی والی بستی سے قریب ہو تو یہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو جب ناپا جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ نیکی والی بستی کے قریب پایا جاتا ہے۔ تو بھائیو ہو سکتا ہے ہماری کوئی دعا قبول ہوئی ہو، ہماری کوئی مغفرت کو اللہ تعالیٰ نے جو قبول کیا ہو، ہم نے جو جنت مانگی اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہے ہیں، لیکن توبہ کے بعد کیا ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم نیک کام کی جستجو کر رہے ہیں، ایک نیک زندگی گزارنے کا عہد کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر، امت کے حال کو تبدیل کر دے، اور رمضان کے بعد بھی آنے والی زندگی میں ہم کو رمضان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات اسلاف نے کہی کہ جس کو اس بات کی توفیق ملے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان والے عمل کرے، اس کی اصل میں روزے جو قبولیت کی علامت ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اس موقع سے تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔